قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطاہرین وصحابه المطهرين وابنه الغوث العازم الجيلاني محي الدين وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير والحمد للہ رب العالمین. لائق صدر احترام پورا مجمع اور درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان کی مقدس نعت پاک کے کچھ اشعار. اعلی حضرت عشق نبی میں مہ ہو کر کے تب اپنے آقا کی تعریف میں کچھ اشعار کہتے ہیں تو وہ بھی قرآن و احادیث کی روشنی میں ہوتے ہیں. ان کی نعت پڑھتے جائیے, آقا کی سیرت ملاحظہ کرتے جائیے. سبحان اللہ. 14ویں صدی کا وہ عظیم مجدد جس کا جنم اسی ہندوستان میں ہوا, ہمارے ملک کا سر بہت اونچا ہے اس بنیاد پر. ایسے ایسے لال و گوہر پیدا کیے ہند کی زمین نے کہ ڈاکٹر اقبال کو کہہ دینا پڑا کہ سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا. آخر کس بنیاد پر کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا؟ آپ کبھی غور کیجئے. ایسے ایسے لال و گوہر دیے ہندوستان کی زمین میں کہ آج ساری دنیا کے ملکوں میں ہمارے ملک کا سر اونچا ہے. فکر و فن کے تاجدار یہاں ہیں, تصوف و معرفت کے شہسوار یہاں جلوہ افروز ہیں. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کی انجمن یہاں سجی ہے. آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ رکھنے والے باحوصلہ جوانوں کی جماعت یہاں موجود ہے. ملک کی آبرو بچانے کے لیے پہاڑوں اور دریاؤں سے ٹکرا جانے کا حوصلہ رکھنے والے یہاں نوجوان موجود ہیں. سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ دیوانہ جب اپنے آقا کی محبت میں مہ ہو کر کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, تمہارے لیے. سبحان اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنی
چونا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ دہن میں ذوبا تمہارے لیے بدن میں جا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی وہ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کی خلق و پیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہارے لیے فدائے حامل قرآن بولے غلام موتی ایمان بولے نقطہ رس دقیقہ دان بولے ادب کا مطلع تابان بولے وہ حسن من کا لم ترقت عینی واجمل من کا لم تلد النساء خلقت مبرا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء ہزار بار بشویم رہنز مشک و گلاب حروز نام تو گفتن کمال بے ادبیس حضرات ہمارا اور آپ کا اسلامی نقطہ نظر سے یہ عقیدہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہمیں پھر اپنی اپنی قبروں سے نکل کر کے ایک میدان میں جمع ہونا ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے ہم دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے اور دنیا میں آئے ہم دنیا میں آ کر کے کیا کر رہے ہیں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں ہم کو دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہے اور ساری مخلوقات میں رب تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات کیوں قرار دیا اس کو کرامت کا تاج کیوں پہنایا گیا ذہن و فکر سے سوچنے کی بات ہے. آپ جب آئے نہیں تھے تو کہیں تھے اور جب آئے تو آپ عالم اجسام میں ہیں. آپ آئے نہیں تھے عالم شہادت میں تھے. رب العزت نے جب تمام روحوں کو پیدا کیا روحیں پیدا کی گئیں رب تعالیٰ نے تمام روحوں کو حاضر کرنے کے بعد روحوں سے ارشاد فرمایا اے روحو یہ بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں تو ساری روحوں نے اقرار کیا اے میرے اللہ تو میرا رب ہے. لیکن سب سے پہلے ساری روحوں میں جس روح نے اقرار کیا کہ تو میرا رب ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس روح پاک ہے. جب سب سے پہلے سرکار کی مقدس روح پاک نے اقرار کیا خدا کی ربوبیت کا تو آپ کی اتباع میں ساری روحوں نے اقرار کیا. سبحان اللہ. اقرار کا ایک مزاج تھا کہ سرکار کی مقدس روح کے اقرار کے بعد جو جس انداز سے اقرار کرتا چلا گیا اس کو اتنے ہی انداز سے درجہ ملتا چلا گیا اور جو سب سے پیچھے رہ گئے وہ دنیا میں آئی روحیں جب اجسام میں منتقل ہو کر کے تو کفر و گمراہی کے بادل میں وہ پھر بھی گھری رہی. اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا اور ربوبیت کا اقرار لینے کے بعد پھر صرف انبیاء اور رسولان اعظام کی مقدس روحوں کو روکا اور ان سے اقرار لیا. رب نے اپنے محبوب کے تعلق سے اقرار لیا اے انبیاء اور نبیوں کی روحوں یہ میرے محبوب کی مقدس روح ہے. جب یہ دنیا میں جائیں گے
تو تم سب کو ان پر ایمان لانا ہے، ان کی حمایت و نصرت کرنی ہے۔ کیا اقرار کرتے ہو؟ تو ساری روحوں نے اقرار کیا، ہاں میرے رب ہم اقرار کر رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تو اب سنو، میں تم سب پر گواہ ہوں اور ایک دوسرا دوسرے پر گواہ ہو جائے، اور جو اس کے بعد سے پھرے گا حالانکہ رب جانتا ہے تو وہ حد سے گزرنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ رب کو علم ہے کہ جو نبی ہوں گے، جو انبیاء کرام جن کا شمار ہے، وہ اس وعدہ سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ دنیا میں انسانوں کی آمد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وسیلہ سے شروع ہو گئی۔ انسان آتے رہے، ان کی ہدایت کے لیے پیغمبر مبعوث ہوتے رہے، سلسلہ چلتا رہا۔ پیغمبروں کا آخری سلسلہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ اب آقا کے بعد کوئی نبی نہیں، آقا کے بعد کوئی رسول نہیں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور قرآن نے اعلان کر دیا محبوب آپ خاتم النبیین ہو، آپ سارے نبیوں میں سب سے آخر ہو، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، رشد و ہدایت کا کام پھر بھی جاری ہے۔ صحابہ نے عرض کیا تھا ایک موقع پر، یا رسول اللہ آپ کی امت کی ہدایت کے لیے اگر کفر و گمراہی کے بادل پھر برسنے لگائیں تو ہدایت کی ذمہ داریاں کس کے ذمہ ہوں گی؟ آقا نے ارشاد فرمایا میری امت کے علماء کی ذمہ داریاں ہوں گی۔ اسی موقع پر آقا نے ارشاد فرمایا تھا العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے مظہر ہیں خدمت دین میں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعلان ملاحظہ فرمائیے، انسانوں کی تعداد کا شمار نہیں ہے، پیدا ہوئے پیدا ہوتے رہیں گے۔ اب سب کا یہ عقیدہ ہوا کہ پیدا ہونے کے بعد مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر کسی نے یہ عقیدہ گڑھا کہ ہم دوسری شکل و شباہت میں بھی جنم لیں گے۔ کسی نے کہا کہ کوئی گھوڑا ہوتا ہے، کوئی ہاتھی بن جاتا ہے، کوئی چرند پرند بن جاتا ہے، آواگمن کا عقیدہ مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ لیکن مذہب اسلام نے انکار کیا، نہیں، مرنے کے بعد پھر تمہیں کسی روپ میں نہیں آنا ہے۔ مرنے کے بعد تم جب قیامت کے میدان میں قبروں سے نکل کر کے جمع ہو گئے تو دنیا میں تم نے اپنی زندگی میں جو کردار کیے ہیں، جو افعال تمہارے ہیں، وہ سارے افعال تمہارے حساب و کتاب کی شکل میں پیش کیے جائیں گے۔ تمہاری دنیا کی ساری کمائی وہاں رکھی جائے گی، اور اس حساب و کتاب کی بنیاد پر تمہارا سارا معاملہ تمہارے سامنے ہو کر کے تمہارے لیے فیصلہ ہو جائے گا کہ اب تمہارا راستہ کدھر ہے، تم جنتی ہو کہ دوزخی ہو۔ یہ تو ٹھیک ہے، سارا معاملہ ہوگا، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے میرے مولا قیامت کی ضرورت کیا تھی؟ جیسے دنیا میں بندے آئے، تو نے پیدا کیا، تجھے علم ہے، تو جانتا ہے میرا بندہ کتنا اچھا عمل کرے گا، کتنا برا کرے گا، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ یہ میزان قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر صراط سے گزارنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ قیامت کے میدان میں سب کو اکٹھا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مولا حساب و کتاب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ الہ العالمین کیا تو نہیں جانتا ہے کہ تیرے بندوں کے کتنے اعمال اچھے ہیں اور کتنے اعمال برے ہیں؟ تیرا کون بندہ جنتی کون جہنمی ہے؟ یہ سارا پروگرام بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اب آؤ ذرا ذہن و فکر پر زور دے کر کے پھر اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ لو، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ سب کچھ محبوب کے لیے کیا جا رہا ہے، محبوب کی عظمت کا اظہار کیا جائے گا قیامت کے میدان میں، ورنہ حساب و کتاب کا معاملہ تو پیارے صرف 6 گھنٹے کے اندر اندر قیامت میں حساب ہو جائے گا، اور قیامت کا ایک دن 50,000 برس کا ہوگا دنیا کے دن کے اعتبار سے۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ ایک دن قیامت کا 50,000 برس کے ہوگا، اور لوگ قیامت کے میدان میں 25,000 برس تک، اور ایک روایت ہے کہ 1,000 برس تک مددگار کی تلاش میں پھریں گے۔ سارا پروگرام یہ کس لیے ہے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ قیامت کے میدان میں سارے لوگ جمع ہوں گے جو اب تک پیدا ہوئے اور جو قیامت تک پیدا ہوں گے، اولین ہوں گے، آخرین ہوں گے، انبیاء ہوں گے، رسولان اعظام ہوں گے، اولیاء اکرام ہوں گے، کافرین ہوں گے، مومنین ہوں گے۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو قیامت کے میدان میں جمع نہ ہو، سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے۔ اور قیامت کا دن کیسا ہوگا پیارے؟ اتنا سختی کا دن قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، اتنا پسینہ چھوٹے گا کہ پسینے میں لوگ بہہ جائیں گے، کشتیاں تیر جائیں،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پیاس کی اتنی شدت ہوگی کہ زبانیں باہر نکل آئیں گی، گرمی سے بدن بھڑک اٹھیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکات یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد پھر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں جب گرمی محشر سے دعا مانگو تو اس طرح سے مانگو، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت ملاحظہ فرماتے چلیے، قیامت کا میدان منعقد ہے، 50,000 برس کا ایک دن ہے، اولین و آخرین کا اجتماع ہے، زبانیں پیاس سے باہر نکل آئی ہیں، سارے لوگ پریشان ہیں، مددگار کو تلاش رہے ہیں، کون ہماری مدد کرے گا؟ آج کون ہماری فریاد کو پہنچے گا؟ آج دوسرے سے مدد لینے پر ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کلمہ پڑھتے ہوئے بھی گلا پھاڑ رہا ہے کہ اگر تم نبی اور رسولوں سے مدد مانگو گے تو معاذ اللہ مشرک ہو جاؤ گے، تمہیں نبی اور رسولوں سے یا کسی سے مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب قیامت کا میدان ہوگا اور قیامت کے میدان میں سارے اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، رب تعالیٰ کا ارشاد ہوگا وامتازوا الیوم ایھا المجرمون، اے مومنوں اور مجرموں آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ، سارے مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا، سارے لوگوں کو مددگار کی تلاش پڑے گی، سارے لوگ چیخ پڑیں گے اور مددگار کو تلاشیں گے، ہائے کون ہے جو اس قیامت کے میدان میں ہماری مدد کرے گا؟ ایسی ہولناکیوں میں ہمارا مددگار ثابت ہوگا، ہم پسینے سے شرابور ہیں، ہماری زبانیں پاس سے باہر نکلی چلی جا رہی ہیں، ہمارے لیے بہت ہی پریشانیاں ہیں، کون ہماری مدد کرے گا؟ سارے لوگ مددگار کو تلاشیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حدیث شریف کو بلا دو گے کہ سارے لوگ مددگار کو تلاشتے تلاشتے ایسے موڑ پر پہنچیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گے اور آپ سے عرض کریں گے اے حضرت آدم علیہ السلام آپ ابو البشر ہو، سارے انسانوں کا وجود آپ کے توسل سے دنیا میں ہوا ہے، آج ہماری پریشانی کو آپ دیکھو، آج ہماری دشواریوں کو آپ ملاحظہ کرو، آج ہماری فریاد کو آپ پہنچ جاؤ، آپ دیکھو ہم کس طرح سے مصیبت میں مبتلا ہیں۔ تو حضرت آدم پیغمبر علیہ السلام بھی ارشاد فرمائیں گے آج نفسی نفسی کا عالم ہے، اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کہیں اور جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ جواب سننے کے بعد سارے اہل محشر حضرت نوح پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور آپ سے عرض کریں گے اے نوح پیغمبر آج ہماری پریشانی آپ ملاحظہ کرو، رب تعالیٰ نے آپ کو نبی کا خطاب عطا فرمایا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقرب ہو، ہماری دشواریوں کو دیکھو ہم کس طرح مصیبت میں ہیں۔ تو حضرت نوح پیغمبر بھی یہی ارشاد فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کہیں اور جاؤ۔ اور حضرت نوح سے یہ پیغام سننے کے بعد سارے اہل محشر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں اور آپ سے عرض کریں گے اے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام، رب تعالیٰ نے آپ کو خلت کا درجہ عطا فرمایا ہے، آپ رب کے خلیل کہے جا رہے ہو، اللہ کے دوست ہو، آج ہماری مدد کرو، آج ہماری فریاد کو پہنچ جاؤ، دیکھو ہم کس طرح پریشان ہیں۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی یہی ارشاد فرما رہے ہیں اذهبوا الی غیری، نفسی نفسی، میرے علاوہ کہیں اور جاؤ۔ اب آپ ذرا سا ذہن پر زور دے تو بات سمجھ میں آ جائے گی، آخر حضرت آدم علیہ السلام دوسرے کے پاس کیوں بھیج رہے ہیں، حضرت نوح دوسرے کے پاس کیوں بھیج رہے ہیں، حضرت ابراہیم دوسرے کے پاس کیوں بھیج رہے ہیں؟ ان سارے اولو العزم پیغمبروں کو تو یہ فرمانا چاہیے کہ آج تم شرک کرنے کہاں چلے آئے ہو، اذهبوا الی اللہ، ڈائریکٹ تم اللہ کی بارگاہ میں مدد مانگو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام سے اہل محشر مدد مانگے گے کہ نہیں، حضرت نوح سے مدد مانگے گے کہ نہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے مدد مانگے گے کہ نہیں؟ مگر یہ اولو العزم پیغمبران یہ نہیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ آج تم مدد مانگ کر کے یہاں شرک کے مرتکب کیوں ہو رہے ہو، بلکہ حضرت آدم یہی فرماتے ہیں میرے علاوہ کہیں اور جاؤ، حضرت نوح یہی فرما رہے ہیں میرے علاوہ کہیں اور جاؤ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ یہی فرما رہے ہیں میرے علاوہ کہیں اور جاؤ۔ اور سارے لوگ حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام آج ہماری مدد کیجیے، ہماری حالت دیکھیے ہم کس طرح سے پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ کو رب تعالیٰ نے بڑا عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے، آپ مسیح کہلائے جا رہے ہو، روح اللہ کا خطاب آپ کو ملا ہے، آج ہمارے اوپر ترس کھاؤ۔ تو حضرت عیسیٰ پیغمبر بھی ارشاد فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کہیں اور جاؤ، آج میں مدد نہیں کروں گا۔ حضرت عیسیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد سارے اہل محشر اچنبھے میں پڑ جائیں گے، اب ہم کس کے پاس جائیں؟ دیکھو کسی کے ذہن میں بات نہیں آ رہی ہے کہ چلو محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں چلو۔ آج علماء سے سن رہے ہو کہ سب سے پہلے قیامت میں میرے آقا ہی شفاعت کریں گے، سب سے پہلے میرے سرکار ہی بخش مانگیں گے، سارے اہل محشر کو پناہ آقا ہی کی بارگاہ میں حاصل ہوگی۔ مگر سارے لوگوں کے ذہن سے بات نکل گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کے ذہن و فکر سے اس بات کو محو فرما دیا ہے۔ محدثین اپنی کتابوں میں اس حدیث کو لکھ رہے ہیں، مفکرین بیان کر رہے ہیں، خطبہ اپنے خطابت میں بیان کر رہے ہیں، ائمہ اپنی مسجدوں میں بیان کر رہے ہیں، علماء اپنے بیان میں بیان کر رہے ہیں، سارے لوگ بیان دے رہے ہیں، لیکن قیامت کے میدان میں جب مدد مانگنے کی باری آئی ہے تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ڈائریکٹ پہنچا جائے، سارے لوگوں کے ذہن سے یہ بات نکل گئی ہے، سب بھولے ہوئے ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فریاد کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے حضور اب بتائیے ہم جائیں کہاں، کون ہماری مدد کرنے والا ہے قیامت کے میدان میں، آخر ہماری مدد کہاں ہوگی، ہماری فریاد کو کون پہنچے گا؟ حضرت آدم کی بارگاہ سے ہم ہو کر کے آ رہے ہیں، حضرت نوح کے پاس سے بھی ہو کر آ رہے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس سے بھی ہو کر کے آ رہے ہیں، اب بتائیے ہمارے لیے کون سی جگہ ہے؟ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
चलो तुम सबके सब मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बारगाह में चलो। जैसे इतना सुनना होगा सबको सरकार ख्याल में आ जाएंगे। अब सारे लोग आका की तरफ भाग रहे हैं। अल्लाह हजरत अज़ीमुल बरकत ने इसी को बयान फरमाया है कि खलीलो नाजी मसीहो साफी सभी से कहीं ना बनी ये बेखबरी की खल्को फिरी कहां से कहां तुम्हारे आप जरा गौर फरमाइए प्यारे। अब जब सारे अहले महशर सरकार की तरफ भागेंगे तो जरा नक्शा मुलाजा फरमाइए कि क़यामत के मैदान में मेरे आका का क्या हाल होगा। वो क़यामत का मैदान अल्लाहु अकबर जहां सारे अव्वलीन और आखिरीन का इज्तिमा है, नेक परहेजगार बद अच्छे बुरे सब इकट्ठा आज जमा है। अब सब सरकार की तरफ भाग रहे हैं। आका की करीमाना शान देखिए। मेरे सरकार के दाहिनी तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, बाईं जानिब हजरत उमर फारूक आजम हैं। मेरे सरकार हश्र का दूल्हा बनकर के क़यामत के मैदान में तशरीफ ला रहे हैं। और जब सरकार क़यामत के मैदान में तशरीफ फरमा होंगे तो मेरे आका के तशरीफ होने की जगह क्या होगी, जरा उसको मुलाहजा फरमाओ। हदीस शरीफ में है कि रब ताला अपनी कुर्सी के दाहिनी जानिब अपने महबूब को जलवा फरमाएगा। और दूसरी हदीस है कि रब ताला अपनी कुर्सी पर अपने महबूब को जलवा फरमाएगा। आला हजरत अज़ीमुल बरकत इसी तरफ निशानदेही फरमा रहे हैं कि जिसको साया है अर्श खुदा पर जुलूस है वो सुल्तान वाला हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने एक मर्तबा सवाल किया था, या रसूल अल्लाह आप जलवा अफरोज कहाँ होंगे? तो आका फरमाते हैं मकाम महमूद पर। आका से सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मकाम महमूद क्या है? आका फरमाते हैं वह शफाअ, वो शफाअत की जगह है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज होंगे। और जब मेरे सरकार आएंगे क़यामत के मैदान में और सारे लोग इधर से सरकार की तरफ जाएंगे और जैसे ही आका के मुकद्दस रुख रोशन पर सबकी निगाह पड़ेगी तो सबको सुकून मिल जाएगा। और सब मेरे सरकार जब जलवा अफरोज हो जाएंगे तो सारे लोग सरकार को सलाम अर्ज करेंगे। किस अंदाज से सलाम अर्ज करेंगे? आला हजरत ने उसका नक्शा इस तरह से खींचा है कि काश महशर में जब उनकी आमद हो भेजे सब उनके शौकत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। नारे सब सरकार को सलाम अर्ज कर रहे हैं। आज सलाम तो बहुत चिढ़ा जा रहा है। क़यामत के मैदान में तुम्हें खड़े होकर के सलाम भेजना पड़ेगा नबी पर। आज खड़े होकर सलाम पढ़ने से चिढ़ रहे हो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं। अब जैसे सब सलाम अर्ज करने के बाद अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह हमारी हालत मुलाहजा फरमाइए। सरकार हम किस तरह से हैं? मेरे आका हमें मदद की जरूरत है, हमारी फरियाद को आप पहुंचिए। जैसे मेरे आका की बारगाह में सब लोग ये अर्ज करेंगे तब तक आका इरशाद फरमाएंगे कि अना लहा, घबराओ नहीं, तुम्हें नजात दिलाने के लिए मैं ही हूं। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उलमा से मैं अर्ज करूंगा, अना लहा इसके लिए मैं ही हूं। इसका लुग़वी और लफ्जी तर्जमा यही हुआ, किसके लिए है सरकार? बख्शिश कराने के लिए। सुभान, सब बख्शिश ही तो मांग रहे हैं। या रसूल अल्लाह हमारे हाल पर रहम किया जाए, सरकार हमारी हालत को देखा जाए। आका करीम इरशाद फरमाते हैं घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे सरकार ये इरशाद फरमाएंगे तो अब सारे अहले महशर तो घबरा रहे थे, मगर आका की मुकद्दस जबान से सुनने के बाद सबको सुकून हासिल हो जाएगा। आला हजरत अज़ीमुल बरकत उसी की निशानदेही फरमाते हैं कि अबाई शफाअत की सात बाई जरा चैन मेरे घबराने वाले, घबराने वाले। अब बख्शिश का वक्त आ गया है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इरशाद फरमाएंगे तो सबको सुकून मिला है, सबको इत्मीनान हो गया। अब आका का करीमाना हाल क्या होगा? मेरे सरकार अपने दस्ते नबूवत में हम्द का झंडा लेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आका को एक झंडा आता होगा, उसी को लिवाउल हम्द कहा जाता है, यानी हम्द का झंडा। सरकार जब अपने दस्ते पाक में उस झंडा को लेंगे तो रब की तारीफ बयान करेंगे। और जब मेरे आका रब की तारीफ बयान करने लगेंगे तो सारे अव्वलीन और आखिरीन सरकार
سرکار کی عظمت دیکھیں گے کہ آج جو مقام قیامت میں محمد کو ملا ہے کسی کو نہیں ملا ہے، جو مرتبہ ان کو ملا ہے کسی کو نہیں ملا ہے، آج جو قرب رب کی بارگاہ میں ان کو ہے کسی کو نہیں ہے. سب لوگ دیکھ لیں تو میرے آقا تو رب کی تعریف کر رہے ہیں اور سب سرکار کی تعریف کرنے لگیں گے. سارے اولین و آخرین تعریف کرنے لگیں گے. جو آج دشمنی رکھتے ہیں وہ بھی تعریف کریں گے، جو دوستی کرتے ہیں وہ بھی تعریف کریں گے، جو دیوانگی پن کا حال اختیار کیے وہ بھی تعریف کریں گے، اور جو عداوت میں چلے بھولے جا رہے ہیں وہ بھی تعریف کریں گے. سارے لوگ قیامت کے میدان میں آقا کی تعریف کرنے لگیں گے. سبحان اللہ. سب لوگ سرکار کی تعریف کرنے لگیں گے اور ایسے انداز سے تعریف کریں گے. اللہ اللہ. میرے آقا کی مقدس شان تو یہ ہے کہ میرے سرکار اپنا سر سجدہ میں رکھ کر کے رب کی عبادت کر رہے ہیں. 7 دن 7 رات قیامت میں میرے آقا کا سر سجدہ میں ہوگا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب کا فرمان ہوگا، محبوب سر کو اٹھاؤ، یا محمد ارفع راس کا، محمد اپنے سر کو اٹھاؤ. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 جملہ رب کی طرف سے ارشاد ہوگا، محمد کہو تمہاری بات سنی جائے گی، اور تم بخشش چاہو جس کی اس کو بخشا جائے گا. اور پھر اللہ کا آخری پیغام یہ ہوگا کہ تم جو مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا. 3 جملہ میرے آقا کے لیے قیامت کے میدان میں رب کی طرف سے اعلان ہوگا، محمد کہو تمہاری بات سنی جائے گی، شفاعت کرو یعنی بخشش مانگو تمہاری بخشش جس کے لیے مانگو گے اس کو بخشا جائے گا، اور جو طلب کرو جو مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا. ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ صرف اتنا ہی محبوب کو حکم دیتا کہ محبوب تم جس کو بخشوانا چاہو اس کو بخشا جائے گا. یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ حدیث شریف میں 3 لفظ آتا ہے کہ کہو تمہاری بات سنی جائے گی، اور بخشش جس کی چاہو اس کو بخشا جائے گا، اور جو تم مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا. امر محبوب کا انداز ذرا ملاحظہ فرمائیے. آقا اتنا خوش ہوں گے جب رب کی طرف سے یہ حکم ہوگا کہ سرکار اپنے مقدس سر کو سجدہ سے اٹھائیں گے. میرے آقا کی مقدس آنکھیں بھیگ گئی ہیں، خوشی کے آنسو نکل آئے ہیں. سارے اہل محشر کی طرف سرکار دیکھیں گے اور ارشاد فرمائیں گے اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ میرے آقا کا کریمانہ حال یہ ہوگا کہ سرکار تو ہم گنہگاروں کی بخشش کی بشارت پانے کے بعد خوشی کے آنسو بہیں گے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور سارے لوگ مسکرا رہے ہیں کہ اب آقا ہماری بخشش کرانے جا رہے ہیں. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ ہماری شفاعت کے ساتھ بھائی پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، اور آپ روتے جائیں گے، سب کو ہنساتے جائیں گے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. میرے سرکار فرما رہے ہیں اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، رب تعالیٰ کا حکم ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے محبوب کی شان ذرا ملاحظہ فرماؤ پیارے. صحابہ کی انجمن لگی ہوئی تھی، ایک ایک زندگی پاک کا ایک ایک لمحہ صحابہ محفوظ کر رہے تھے. زیادہ صحابیوں نے رسول کو سمجھا ہے کہ زیادہ ہم سمجھ رہے ہیں آقا کریم کو. وہ اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے آقا کا مقدس جلوہ دیکھ رہے ہیں، نبی کا کھانا پینا دیکھ رہے ہیں، نبی کا اٹھنا بیٹھنا دیکھ رہے ہیں، نبی کو پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، نبی کو غزوہ خندق میں دیکھ رہے ہیں، نبی کو مقام احد پر دیکھ رہے ہیں، دشمنوں کے داستان درمیان تیر و تلوار کی چھاؤں میں بھی. مگر ان سارے ماحول کو دیکھتے ہوئے کسی صحابی نے یہ نہیں کہا تھا اے محمد جیسے تم ہو آج اللہ ویسے ہم ہیں. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، ہم آپ کا کلمہ پڑھ کر کے کیا کریں گے، آپ ہمیں کچھ دے نہیں سکتے ہو، آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد ہمیں پیٹ بھر کھانا بھی نہیں مل رہا ہے. نہیں، بلکہ ان کا ذہن و فکر تو یہ تھا یہ میرے آقا ہیں اور ہمارے آقا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. یہی وجہ ہے کہ جب میدان جنگ میں کبھی کبھی کافروں نے کہا تھا کہ تم الٹا کلمہ پڑھ رہے ہو، جن کے پاس کوئی دولت نہیں ہے، جن کے پاس کوئی حکومت نہیں ہے، جن کے پاس تیر و تلوار نہیں ہے، جو تمہیں کسی موقع پر کوئی چیز عطا نہیں کر سکتے ہیں تم مقابلہ کر سکو. تو دیوانوں نے کہا تھا سنو انہوں نے ہمیں سب کچھ عطا کر دیا ہے، نہ طاعت پر نہ تقویٰ پر نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. اے لوگوں تم دیکھ تو رہے ہو تیر و تفنگ ہمارے پاس نہیں ہے، تلواریں ہمارے پاس نہیں ہیں، گھوڑے ہمارے پاس نہیں ہیں، مگر ایک دن تمہیں وہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ دریاؤں کو پار کرتے ہوئے تمہارے اوپر فتح ہم حاصل کریں گے اور دنیا ہمارے لیے بول پڑے گی کہ دریازہ کبھی افریقہ کے کلیساؤں میں، کبھی تپتے ہوئے صحراؤں میں 10 تو 10 شہد دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے اور پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو دنیا نے دیکھا تھا کہ محمد رسول اللہ کے چند دیوانوں نے قیصر و کسریٰ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا تھا. دنیا نے دیکھا تھا کہ رسول کے دیوانوں نے ایک ایسی شاہراہ متعین فرما دی تھی اور دکھا دیا تھا کہ محمد رسول اللہ کی طاقت یہ ہے، نبی کی شان یہ ہے. اسی لیے ڈاکٹر اقبال کو کہہ دینا پڑا کہ
آج بھی تم اگر عظمتوں کے خواہاں ہو، آج اگر تم بلندیاں چاہ رہے ہو تو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. آج بھی تمہیں عشق مصطفیٰ کی روشنی لے کر کے آگے بڑھنی ہے. جب تک نبی پاک کی محبت کی روشنی تمہارے دلوں میں نہیں ہوگی تم کسی طاقت کو اپنے آگے مرعوب نہیں کر سکتے ہو. مسلمانوں دیکھو اپنے نبی کی عظمت. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، قیامت کی بات چیت چل رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی بات فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں شفاعتی اہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے پاپیوں کے لیے ہے، بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے، بڑے بڑے سیاہکاروں کے لیے ہے. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک طرف تو نبی کریم نے صحابہ کے درمیان میں یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ میرے جتنے صحابی ہیں سب کے سب عادل ہیں، یعنی سب کے سب الحمدللہ جنتی ہیں. کوئی صحابی کو معاذ اللہ رب العالمین کلمہ پڑھنے کے بعد آپ گنہگار اور خطاوار نہیں کہہ سکتے ہو. وہ سب گناہوں سے پاک و صاف ہو گئے، اب کوئی گنہگار نہیں ہے، اب کوئی خطاوار نہیں ہے. آخر صحابہ کے سامنے مقدس جماعت صحابیوں کی ہے جو سب کے سب جنتی ہیں. ان کے سامنے آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ شفاعتی اہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے سیاہکاروں کے لیے ہے، بڑے بڑے خاطیوں کے لیے ہے، بڑے بڑے پاپیوں کے لیے ہے. جیسے میرے سرکار نے یہ ارشاد فرمایا تب تک صحابہ کے درمیان سے ایک صحابی حضرت ابو درداء ہیں، وہ پھول پڑے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ ان زنا و ان سرقہ. جب آقا نے فرمایا کہ بڑے بڑے پاپیوں کو قیامت کے میدان میں بخشواؤں گا، بڑے بڑے گنہگاروں کو قیامت کے میدان میں بخشواؤں گا، تو حضرت ابو درداء کا ذہن فکری اس طرف گیا کہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ زنا مانے جا رہے ہیں، سب سے بھاری خطا چوری مانی جا رہی ہے. ایسے گنہگاروں کو بھی آقا آپ بخشوا لیں گے. جیسے انہوں نے عرض کیا وہ ان زنا و ان سرقہ، اگرچہ چور ہو اور زانی ہو تو آقا ارشاد فرماتے ہیں نام و ان زنا و ان سرقہ، اگرچہ وہ چور ہے زانی ہے. دوبارہ پھر حضرت ابو درداء نے عرض کیا، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، یا رسول اللہ وہ ان زنا و ان سرقہ، اگرچہ وہ چور ہے زانی ہے. آقا فرماتے ہیں نام و ان زنا و ان سرقہ، ہاں ہاں ابو درداء اگرچہ وہ چور ہے زانی ہے، قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں سفارش کر کے اپنے مولا سے میں اس کو جنت دلاؤں گا. نبی کریم کا یہ فرمانا تھا کہ صحابہ کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کا کریمانہ حال جب یہ ہے تو میرے سرکار ہم سب آپ ہی کے تو ہیں کہ ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، اشارہ تیرا. اور معنویت کے اعتبار سے یہ شعر ہے بد سہی چور سہی مجرم ناکارہ سہی، بد سہی چور سہی مجرم ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، کریمہ تیرا. اللہ اللہ میں ایک بات عرض کروں گا اے گنہگارو، اے مسلمانوں آپ یہ بتاؤ قیامت کی ہولناکیوں میں آپ کے لیے سہارا کون بنا ہے؟ قیامت میں آپ کی مغفرت کی ضمانت کون لے رہا ہے؟ آپ کے گناہوں کے بلبوتے کا معاملہ آپ کے سر ہے، لیکن آپ کے گناہوں کی بنیاد پر بھی آپ کو مایوس کس کے دربار سے نہیں کیا جا رہا ہے؟ آپ کو کہنا پڑے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو جس نبی کی عظمت کا حال یہ ہے. جب میرے سرکار نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کی آنکھیں بھیگ گئیں، آنسو بہ رہے ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا شفاعتی اہل الذنوب من امتی، میری شفاعت میری گناہگار امت کے لیے ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، صحابہ بیٹھے تھے، میرے صحابہ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں قیامت کے دن پرہیزگاروں کو شفاعت کر کے جنت دلاؤں گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں علماء سماعت فرمائیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں لا لیکن المذنبین الخطائین، نہیں بلکہ میری شفاعت میرے گنہگار پاپیوں امتیوں کے لیے ہے، میری شفاعت میری امت کے خطا کاروں کے لیے ہے. اسی موقع پر میرے سرکار نے ارشاد فرمایا اے پاپیوں خاطیوں تم اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو. پاپی رو رہا تھا، ہچکیاں لے رہا تھا، سسکیاں لے رہا تھا کہ گناہ مجھ سے ہو گئے، ان گناہوں کی سزا اب ہم کیسے بھگتیں گے؟ مگر دیکھو رب کی رحمت تمہیں پکار رہی ہے. مجرم سوچ رہا تھا کہ اب سزا ہوگی، اب ہم سزا پائیں گے، مگر رب کی رحمت نے آواز دے دی نہیں نہیں، نہ تمہارے لیے سزا ہے نہ تلسی سے محبوب کا اشارہ ہو گیا ہے، محبوب کی انگلی اٹھ گئی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے، قیامت کی بات چل رہی ہے. یا رسول اللہ قیامت میں تو بڑی بھیڑ بھاڑ ہوگی، سرکار قیامت میں اتنا بڑا مجمع ہوگا، ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ اب ذرا آپ غور فرمائیے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قریب ہونا چاہتے ہو قیامت میں تو تمہیں درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے. صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ قیامت میں آپ کے قریب کون ہوگا؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرتا ہے وہ قیامت میں میرے زیادہ قریب ہوگا. یا رسول اللہ اور کون قریب ہوگا آپ سے؟ آقا
फरमाते हैं जो किसी यतीम पर शफकत करता है उसके और मेरे दरमियान में सिर्फ इतना फासला रहेगा, 2 उंगलियों का इशारा आप फरमा रहे हैं। या रसूल अल्लाह और कौन करीब होगा आपके क़यामत में? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं और वो लोग करीब होंगे जो इंसाफ करने वाले हैं, वो लोग करीब होंगे मुझसे जो तिजारत सच्ची सच्ची करने वाले हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई लोगों की तरफ वजाहत करते हुए इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन ये मुझसे करीब होंगे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन या हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, दोनों रवायतें पाई जा रही हैं। सवाल कर देते हैं या रसूल अल्लाह क़यामत में इतनी भीड़ भाड़ होगी हम आपको कहां पाएंगे? तो आका ने इरशाद फरमाया कि मीज़ान अमल पर मुझको ढूंढ लेना, जहां मेरे उम्मतियों के अमल तौले जा रहे होंगे वहां मैं रहूंगा। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वहां ना पाऊं? आका फरमाते हैं पुलसिरात के किनारे ढूंढ लेना कि जब जहन्नम के पुष्ट पर रब ताला पुलसिरात को कायम करेगा, वो पुलसिरात जो बाल से ज्यादा बारीक तलवार से ज्यादा एक पुल है, जहन्नम के पुष्ट पर वो रख दिया जाएगा और उसी पर से हमको आपको गुजरना होगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूं गुनाहों के बल बुनियाद पर कैसे अब गुजरोगे उस पुलसिरात से? उस पुलसिरात से जो तलवार से ज्यादा तेज है और बाल से ज्यादा बारीक है, उस पर से गुजर करके जाना है। उस पुल को रब ताला जहन्नम के पुष्ट पर कायम फरमाएगा। ए मुसलमानों, उससे गुजर करके तुम्हें जन्नत में जाना है। अल्लाह खैर फरमाए अपने हबीब के सत्ते में। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझको उसके किनारे ढूंढ लेना। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह वहां भी आप ना मिले? आका इरशाद फरमाते हैं कि हौज़े कौसर पर ढूंढ लेना। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह वहां भी आप ना मिले? आका फरमाते हैं मेरे मिलने की यही 3 जगहें हैं, या तुम्हें हौज़े कौसर पर मिलूंगा अपने उम्मतियों को और क़यामत में प्यासे लोगों को जाम अता करता हुआ, या मीज़ान अमल पर जब उनके अमाल तौले जा रहे होंगे तो वहां उनको बचाता हुआ मिलूंगा, या तो जब पुलसिरात से गुजरेंगे तो पुलसिरात के किनारे रब की बारगाह में सलामती की दुआ मांगते हुए मिलूंगा। मेरे मिलने की यही 3 जगहें हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी वजाहत बयान फरमा दी है। अब आप जरा मुलाहजा करते चलिए प्यारे, आका का करीमाना हाल क़यामत के मैदान में क्या होगा? सारे लोग खड़े हैं, अल्लाह के हबीब अपने सरे मुक़द्दस को सजदा से उठाते हैं, खुश हैं और खुशी के आंसू निगाहे नबूवत से जारी हैं। रब की बारगाह में अर्ज करते हैं ए मेरे मौला ये सब तेरे गुनहगार बंदे हैं, परवरदिगार इनका हिसाबो किताब जल्द ले ले। जैसे आका ये अर्ज करेंगे रब की बारगाह में, अब मीज़ान कायम कर दिया गया, पुलसिरात पर जहन्नम के पुष्ट पर पुलसिरात को लगा दिया गया। सारे लोग अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह हमारी ज़बानें पास से बाहर निकल आई हैं, मेरे आका हमें कुछ मिल जाए पीने के लिए। क़यामत में कौन पानी और होगा? हौज़े कौसर वो महबूब के कब्जा में होगा। आज कितने नादान है वो लोग जो महबूब के इख्तियार पर हमला किया करते हैं और कहते हैं नबी को कोई इख्तियार नहीं है। मैं कहता हूं अगर तुम्हारी ज़बान से जुमला निकला तो तुम्हारे ईमान का जनाजा निकल गया। तू नबी का इख्तियार देखना चाहता है तो क़यामत के मैदान में नबी का इख्तियार देख ले। क़यामत के मैदान में मेरे आका के कब्जा में हौज़े कौसर है। रब ताला ने कौसर अपने महबूब के अख्ता कब्जा और इख्तियार में दे दिया है। महबूब कौसर की तरफ इशारा करेंगे तो कौसर से प्याले भर भर करके उड़ेंगे और सारे उम्मतियों के हाथ में पहुंच जाएंगे। वो प्यासे रहेंगे, पी लेंगे। इसीलिए आला हज़रत अज़ीम बरकत रब की बारगाह में दुआ मांगते हैं इलाही जब ज़माने बाहर आए प्यास से साहिब कौसर शहे जुदवता का साथ हो। मेरे आका कौसर के मालिक हैं, उम्मतियों को जाम अता कर रहे हैं। सारे लोग अर्ज़ करेंगे या रसूल अल्लाह हम परेशानी में मुब्तला हैं, या रसूल अल्लाह पसीने में शराबोर हैं, शिद्दत की गर्मी पड़ रही है। आका अपने जुल्फ़े मुअम्मरी को खोल देंगे, नबी की जुल्फ़े क़यामत के मैदान में लहराएंगी, फिर साया फैल जाएगा और उस साया में सारे लोगों को सुकून मिल जाएगा। महशर की तपिश से सब महफूज हो जाएंगे। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत आशिक़ रसूल ने इसी तरफ इशारा किया कि हम गुनहगारों को या रब तपिश महशर में, सुभान अल्लाह, हम सियाहकारों पे या रब तपिश महशर में, साया अफ़ग़न हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू, साया अफ़ग़न हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में अर्ज करेंगे मेरे मौला जल्द हिसाबो किताब ले ले। मीज़ान कायम कर दिया गया, अब सब लोग लाए जा रहे हैं, मीज़ान हो रहा है, मीज़ान पर चढ़ाया जा रहा है। अब आप जरा गौर करो मीज़ान पर क्यों आपको चढ़ाया जाएगा? आपकी नेकियां और बुराइयां मीज़ान अमल पर तौली जाएंगी। आप इस फिक्र में हो प्यारे कि हम चाहें तो करते चले जाएं, रब ताला नहीं देख रहा है। खुदा की कसम तुम्हारे दिलों के राज को रब जान रहा है और तुम्हारे ही लिए तुम्हारे दोनों कंधे पर 2 फरिश्ते मुतय्यन किए गए हैं जो तुम्हारी नेकियां और बुराइयां लिख रहे हैं। क़यामत के मैदान में तुम्हारी नेकियां तौली जा रही हैं, अच्छाई तौली जा रही है और बुराइयों को वजन किया जा रहा है। वहां का तराजू का हाल ये होगा कि नेकी का पल्ला ऊपर जाएगा, बुराई का नीचे आएगा। मुजरिमों को चढ़ाया जा रहा है। कुछ तो ऐसे ठहरेंगे जिनकी नेकियां ही नेकियां हैं, मगर कुछ ऐसे भी सियाहकार होंगे, कुछ ऐसे भी हम जैसे नाकारा होंगे। जब मीज़ान अमल पर चढ़ाया जाएगा तो सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां हैं, नेकियों का पता ही नहीं। अब वो गुनहगार चीख पड़ेगा और रोने लगेगा, निगाहें उसकी झुक जाएंगी शर्म नदामत से। या रसूल
رسول اللہ اب خبر لو، یا حبیب اللہ اب ہمیں جہنم سے بچاؤ، یا رسول اللہ ہمارا جرم ہمارے سامنے ہے، میرے آقا کون آپ کے سوا ہے جو مدد کرے گا؟ اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمان علامہ حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان کا حال یہ ہوگا کہ کوئی نبی کو میزان پر پکار رہا ہے، کوئی حوض کوثر کے پاس پکار رہا ہے، کوئی پلسرات کے قریب پکار رہا ہے، اور آقا کا کریمانہ حال ہوگا کہ سب کی مدد فرما رہے ہیں۔ جب سرکار کو آواز دی جائے گی تو اس کا نقشہ استاد زمن نے اس حیثیت سے کھینچا ہے کہ کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، نہیں تو دم غریبوں کا فیصلہ ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے، ارشاد فرمائیں گے اللہ کے فرشتوں کیا بات ہے یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی ہے، ابھی اس کا میزان کیا گیا مگر اس کے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہے کہ یہ جنت میں جا سکے، یا رسول اللہ اب اس کے لیے حکم ہونے والا ہے جہنم کی طرف اس کو لے جایا جائے گا۔ میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں ٹھہرو اب اس کا میزان پھر سے کیا جائے گا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ربی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کو رب نے یہ اختیار دیا ہے کہ میزان کیا گیا، لیکن میرے آقا پھر سے میزان کروا رہے ہیں۔ ان فرشتوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ محبوب کا حکم ہے، رب کے چہیتے کا حکم ہے، یہ حقیقت میں رب ہی کا حکم ہے، بخشش کا بہانہ ذرا ملاحظہ کرو۔ پھر سے میزان کیا جا رہا ہے، فرشتوں کے اندر یہ مجال نہیں ہے کہ محبوب سے یہ کہہ دیں یا رسول اللہ ابھی تو اس کا میزان کیا گیا، ابھی تو اس کی نیکیاں اور برائیاں تولی گئی ہیں پھر آپ کے وزن کروا رہے ہیں، نہیں محبوب کا حکم ہو گیا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ بزم محشر کو رب تعالیٰ نے محبوب کی اظہار عظمت ہی کے لیے سجایا ہے، ورنہ رب کو تو معلوم ہے کہ رب کے کتنے بتنے بندے جنتی ہیں، کتنے دوزخی ہیں، وہ دوزخیوں کو دوزخ میں ڈال دے، جنتیوں کو جنت میں ڈال دے، لیکن نہیں میزان پھر سے کیا جا رہا ہے، اور میرے آقا تشریف فرما ہے، نگاہ نبوت میزان پر لگی ہوئی ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں فرشتے کہ وہی جس مجرم کا جرم تولا گیا تھا تو جرم ہی جرم تھا، اب وزن کیا جا رہا ہے تو نیکیاں ہی نیکیاں پائی جا رہی ہیں۔ فرشتے حیران ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ اب معاملہ کیا ہوا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ محبت سے مجھ پر درود پڑھا کرتا تھا، اس درود کو میں نے اس کے نام عمل میں ڈال دیا، اللہ نے اس درود کی برکت سے اس کے سارے برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا، تب تک ندا آئے گی رب کی جانب سے، اے میرے فرشتوں یہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہے کہ میرا محبوب جس کو وزن کرا رہا ہو اس بندے کو بھی میں جہنم میں ڈالوں گا، میری رحمت کو گوارا نہیں ہے، اس لیے میرا محبوب میزان پر قیام فرما ہے، محبوب کے قیام کی برکت سے اس کی سارے جرموں کو معاف کر دیا گیا، ان سارے جرموں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا۔ اللہ اب کوئی پکار رہا ہے، یا رسول اللہ ہماری خبر لیجیے، اے میرے سرکار آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک دوسرا مجرم پکارے گا، مجرم کا نام عمل اس کے سامنے رکھا گیا ہے، سارا دفتر سامنے ہے، یہ تیرے کالے کرتوت ہیں جو تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے کام کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یہ سارے تیرے کالے کرتوت ہیں، تیری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ رب تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تم ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی قیامت میں دیکھ رہے ہو، اور جو تم ذرہ برابر گناہ کرو گے وہ بھی قیامت میں دیکھو گے۔ اے مسلمانوں تمہارے ذرے ذرے نیکیوں کا علم رب کو ہے، قیامت میں دکھایا جائے گا، اور تمہارا سارا گناہ تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ جب گناہ کا دفتر کھلے گا تو بندہ ندامت سے اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رونا شروع کرے گا، یا رسول اللہ اب کون ہے جو ہمیں رسوائی سے بچائے، یا حبیب اللہ ہمیں کون ہے جو قیامت کے میدان میں ذلت سے بچائے، اے میرے آقا مجھ سے بڑا جرم ہوا، سرکار ہماری مدد کرو۔ آقا کی بارگاہ میں فریاد پیش کرے گا، میرے آقا جلوہ افروز ہیں، کیا بات ہے فرشتوں، یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی ہے، اتنا بڑا مجرم ہے، اس کے سارے کرتوت ہیں، سرکار ملاحظہ فرما لیجئے آپ اس کے نام عمل کو۔ آقا ارشاد فرمائیں گے فرشتوں اس کے نام عمل کو سمیٹ دو، جیسے میرے سرکار فرمائیں گے عمل نامہ بند کر دیں گے فرشتے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے۔ یہ کس کی عظمت ہے؟ اس نبی کی سیرت سن رہے ہو جس کا وقار رب کی بارگاہ میں یہ ہے، ذرا ان سے بھی نبی کی سیرت سن لو جو کتابوں میں لکھ گئے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، معاذ اللہ۔ یا نجد کی حرام خور اولادیں ہندوستان میں نحوست پھیلا رہی ہیں، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ فریاد ہم کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ نہ رسوائیاں ہوتی، تم نبی کی وہ سیرت پیش کر رہے ہو کہ مسلمان سنے تو سوچنے لگے کہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں جن کو کوئی اختیار نہیں ہے، جو ہمارے کچھ کام نہیں آ سکتے ہیں۔ معاذ اللہ اپنے نبی کی عظمت دیکھو، یہ قیامت کا میدان ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہوگا، اللہ کے فرشتوں پھر سے اس کا میزان کرو، پھر سے میزان کیا جا رہا ہے۔ میرے آقا نے کوئی ٹکڑا دست نبوت میں لیا اور ہاتھ ڈال دیا میزان میں، اس ٹکڑے کا پڑھنا ہوگا کہ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، برائیاں ختم ہو گئی۔ فرشتے عرض
عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اس نے محبت سے مجھ پر درود پڑھا تھا، نور کے فرشتے نے نور کے کاغذ پر نور کے قلم سے نوٹ کر لیا تھا، میری بارگاہ میں پیش کر دیا تھا، وہ میں نے اس دن کے لیے اس کے لیے محفوظ رکھا تھا، وہی ہے۔ اب آپ ذرا غور فرماؤ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس کس انداز سے تمہارے کام آ رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے گی یا رسول اللہ اب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہے، جب پل صراط سے گزرنے کا معاملہ ہوگا میرے سرکار کی محبت دیکھو ہم گنہگاروں سے، میرے آقا تیز رفتار چل کر کے پل صراط کے کنارے پہنچیں گے اور آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں رب سلم رب سلم، میرے پروردگار سلامتی عطا فرما، مولا سلامتی عطا فرما، میری امت گزر رہی ہے، مولا سلامتی عطا فرما، میری امت گزر رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس طرح سے دعا مانگتے ہیں تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عشق کے میدان کے دھنی ہیں، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ پل صراط کے کنارے قیام فرما ہو اور ہم غلاموں کا گزر ہو تو اب ہم پل صراط سے گزرتے ہوئے ڈریں گے نہیں بلکہ اب تو ہم پل صراط سے مچلتے ہوئے گزریں گے، رضا پل سے وجد کرتے گزریے، سبحان اللہ، پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد، صدائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اسلامیہ کیسٹ کمپنی مالیگاؤں کی جانب سے عقائد و اعمال کو سنوارنے والی بہترین کیسٹ ہے۔ مولانا سید شاہ تراب الحق قادری صاحب کی تقریریں، مقام مصطفیٰ اور ترجمہ قرآن، جنگ بدر، بیماریوں کا قرآنی علاج، تقلید اور مذہب حنفی، نماز کے مسائل، روزہ کے مسائل، وضو پاکی اور زکوٰۃ کے مسائل، مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب کی تقریریں، وطن کے غدار کون، کیوں نہیں ہوتے مسلمان ایک، باطل کی پہچان۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی CD اور کتابوں کے لیے اسلامیہ کیسٹ کمپنی پوار گلی مالیگاؤں ضلع ناسک اور مکتبہ رضا 26 کامبیکر اسٹریٹ بمبئی نمبر 3 سے رابطہ قائم کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہو گئے اور رب سلم رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، میرے آقا فرمائیں گے کہ ایسا کرو جبریل کو اطلاع دو۔ حضرت جبریل کو کیوں اطلاع دی جا رہی ہے ذرا اس کو بھی ذہن میں رکھیے، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر ہیں اور جب رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے قرب میں بلایا تھا عرش اعظم پر، جب میرے سرکار تشریف لے گئے تھے جس کو معراج کہا جا رہا ہے، معراج کی رات ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کے سامنے حضرت ام ہانی کا مکان ہے، ان کے مکان میں میرے آقا جلوہ افروز ہیں، رات کا سناٹا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر کے حاضر ہوتے ہیں اور حضرت ام ہانی کا دروازہ کھلا یا چھت پھٹی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اس وقت دروازہ کے قریب موجود تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، کسی نے آواز دی، میں دروازہ کھولنا نہیں چاہتی تھی مگر میرے ابو نے کہا بیٹی دروازہ کھول دو، میں نے دروازہ کھولی تو میں نے دیکھا کہ کتنے لوگ ہیں جو حاضر ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایک روایت معراج شریف کی یہ بھی ہے اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، دروازے پر 70,000 فرشتے ٹھہرے ہیں نبی کا استقبال کرنے کے لیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ام ہانی کے مکان کی چھت کو پھاڑ دیتے ہیں اور پھاڑنے کے بعد جب جلوہ افروز ہوئے تو دیکھا کہ محبوب آرام فرما رہے ہیں، میرے آقا آج سو رہے ہیں، ہر رات تو آقا عبادت کر رہے تھے مگر آج رات میرے سرکار سو رہے ہیں۔ حضرت جبریل نے نبی کو جگایا کیسے ذرا ملاحظہ فرمائیے اور ان حرام خوروں سے پوچھیے، یہ بھی اس روایت کو پڑھتے پڑھاتے ہیں مگر سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑیں داستان کیسے، رلائیں تو بغاوت ہے، ہنسائیں تو بغاوت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین کیسے جگاتے ہیں ذرا ملاحظہ فرمائیے، حدیث شریف کے الفاظ ہیں فقبل قدمہ، حضرت جبریل علیہ السلام آقا کے دونوں قدموں کا بوسہ لے رہے ہیں۔ کس انداز سے جبریل نے نبی کے قدموں کو چوما ہوگا جبریل جانے اور جن کا قدم چوما جا رہا ہے وہ نبی جانے کس کیفیت سے جبریل علیہ السلام نبی کونین کے مقدس قدموں کا بوسہ لے رہے ہیں۔ میرے آقا آنکھیں کھول دیتے ہیں، اللہ کا فرشتہ حاضر ہے، یا رسول اللہ سلام آپ کو عرض کیا جا رہا ہے اور رب نے آپ کو سلام پیش کیا ہے۔ میرے آقا آج رب کے قرب میں آپ چلیے، اللہ نے آپ کو بلایا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سارا ماحول عرض کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم ایسے آپ کو نہیں لے چلیں گے، آپ کو دولہا بننا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے استقبال میں دروازے پر 70,000 فرشتے حاضر ہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میرے آقا نے ملاحظہ کیا 70,000 فرشتوں نے سلام پیش کیا، زمزم شریف کا پانی لایا گیا، نبی کو غسل دیا جا رہا ہے، جوڑا لے کر کے حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہیں۔ اب جب میرے آقا کو غسل دیا جا رہا تھا تو ذرا وہ انداز ملاحظہ فرمائیے کہ سرکار کے غسل کا پانی معراج کی رات میں گرا تو ہوا کیا، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ بچہ جو ان کے تلوں کا دھومن بنا وہ جنات کا رنگ و روغن۔ سبحان اللہ، میرے سرکار کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو پانی کہاں سے پہلے ڈالا جاتا ہے؟ سر سے ڈالا جاتا ہے، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا بالا کی
चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बच्चा जो उनके तलों का ढोवन बना वो जन्नत का रंग रोगन, जिन्होंने पाई दूल्हा की उतरन फूल गुलजार के चुने थे। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूल्हा बनाया गया और जब मेरे सरकार दूल्हा बने तो काबा वजद कर रहा था। आज महबूब रब के कुर्ब में जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। सवारी सामने लाई गई, तब तक सवारी ने शोखी की। हजरत जिब्रील फरमाते हैं बुराक ठहर जा, तू जानता है तुझ पर कौन सवार होने वाले हैं? इमामुल अंबिया हैं, सैयदुल मुरसलीन हैं। बुराक ने अर्ज किया ए सैयदुल मलाइका, मैं गुस्ताखी की बुनियाद पर शोखी नहीं कर रहा हूं, बल्कि मेरी एक आरज़ू है कि आज रब के कुर्ब में महबूब जा रहे हैं और जिस तरह से मुझको सवारी होने का शरफ बख्श रहे हैं, ए सैयदुल मलाइका मेरी एक तमन्ना है, आका की बारगाह में मेरी तरफ से आप अर्ज कर दें कि कल क़यामत के मैदान में सरकार जब हश्र का दूल्हा बन करके और जन्नत में तशरीफ ले जाने लगा तो मुझे तो सवारी होने का शरफ, सिर्फ यही मेरी तमन्ना है। तब तक हजरत जिब्रील ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आप सुन रहे हैं बुराक क्या कह रहा है? आका ने फरमाया जिब्रील हमने सुन लिया, बुराक से कह दो उसकी तमन्ना पूरी कर दी। अल्लाह अकबर। ये सवारी है, जानवर है जो नबी से अपनी तमन्ना पूरी करवा रहा है, मांग रहा है। ये कैसे जानवर हैं कि नबी से मांगो तो मुश्रिक करार दे दिए जाओ, नबी तुम्हें कुछ दे नहीं सकते हैं, ये इल्जाम लगाया जा रहा है और नबी की मुकद्दस जात पर हमला किया जा रहा है। देख नबी से जानवर किस तरह से मांग रहा है। वो जो बुराक है, सवारी है, मेराज में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर सवार होने के लिए जा रहे हैं, सरकार ने उसकी मुराद को पूरी कर दिया। अब मेरे आका चले और जब सीदरा पर पहुंचे जहां हजरत जिब्रील के ठहरने की जगह है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अब मैं आगे नहीं जाऊंगा। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया आगे नहीं चलोगे? या रसूल अल्लाह नहीं। आका ने इरशाद फरमाया जिब्रील तुम्हारी कोई हाजत है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अब आप ठहरें। मेरे सरकार मेरी भी एक तमन्ना है, वो तमन्ना ये है कि जब आप मक्का से चलने लगे थे तो बुराक ने अर्ज किया था कि क़यामत के मैदान में जब आप हश्र का दूल्हा बन करके चलें तो सवारी होने का वहां भी मुझे कोई शरफ बख्श दे। या रसूल अल्लाह मेरी तमन्ना यह है कि क़यामत के मैदान में जब पुलसिरात से आपकी उम्मत गुजरे तो पुलसिरात पर आपकी उम्मत को गुजरने के लिए मैं अपने पर को फर्श बना दूं। या रसूल अल्लाह ये मेरी तमन्ना कबूल फरमा लीजिए। मैं अर्ज कर रहा हूं कि नबी से मेराज की रात में मांग कौन नहीं रहा है? जानवर को मांग रहा है, चरिंदे परिंदे मांग रहे हैं, हवा फिजा को सवाल कर रही है, आसमान के दरवाजे पर सवालियों की भीड़ लगी हुई है, सारे लोग नबी से मांग रहे हैं, सैयदुल मलाइका नबी से मांग रहे हैं। आज नबी से मांगा जाए तो शिर्क का फतवा लगाया जा रहा है। मैं कहता हूं तुम बताओ आखिर मुसलमानों को मांगने का दरवाजा कहां है? किस दरवाजे से मुसलमान मांगेगा? तुम्हें जो कुछ हासिल करना है नबी की बारगाह में आना होगा। तुम्हें अगर आखिरत ले ली है तो नबी की चौखट पर आओ तब पाओगे। तुम्हें वकार लेना है तो नबी की बारगाह में आओ तब पाओगे। तुम्हें बख्शिश का परवाना लेना है तो मुस्तफा की चौखट की हासिली दो तब तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा रब इरशाद फरमाता है बलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। नबी करीम ही की चौखट है जो तुम खुदा की अता हासिल कर सकते हो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जिब्रील ने ये मनवा लिया था, मेरे आका ने कबूल फरमा लिया। अब क़यामत के मैदान में जब सरकार पुलसिरात के किनारे तशरीफ फरमा हो रहे हैं, इरशाद हो रहा है जिब्रील को इत्तला दो मेरी उम्मत गुजर रही है। इसीलिए तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं कि अहले सिरात रूहे अमी को खबर करें। सुभान अल्लाह, सुभान अहले सिरात रूहे अमी को खबर करें और जाती है उम्मत नबवी फर्श पर करें, फर्श पर करें। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं क़यामत के मैदान में पुलसिरात से गुजरोगे, सैयदुल मलाइका अपना पर फर्श बना रहे हैं, जरा अपने कदम का जायजा लीजिए और गुनाहों से तौबा कीजिए। आपको कितना वकार मिला है, आका के सदका में उम्मत गुजर रही है। मेरे सरकार का करीमाना हाल जरा मुराहिबुल फरमाइए। क़यामत में इतनी भीड़ भाड़ है, सारे गुनहगार मग़फ़िरत मग़फ़िरत चिल्ला रहे हैं, सारे लोग फरियाद कर रहे हैं। आका का यह करीमाना हाल होगा, कैसे कैसे अंदाज से लोग बख्शे जाएंगे। मेरे सरकार का दरियाए करम जोश में आएगा। आका इरशाद फरमाएंगे अबू बकर शफाअत करो, उमर इब्न खत्ताब शफाअत करो, सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी को हुक्म होगा शफाअत करो, मौलाए कायनात को हुक्म होगा शफाअत करो। इमाम हसन हुसैन उसी सुर्ख हालत में हाजिर होंगे। खातून जन्नत को हुक्म होगा नबी की बेटी मोहम्मद की लख्ते जिगर खातून जन्नत फातिमा जन्नत में जाएं। हजरत खातून जन्नत ठहर गई हैं, इरशाद रब्बानी हो रहा है महबूब की लख्ते जिगर जन्नत में जा क्यों नहीं रही हैं? 70,000 कनीजों के झुरमुट में खातून जन्नत को जन्नत में ले जाया जा रहा है। सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा ज़हरा ठहरी हैं, रब का हुक्म होगा ठहर जाने की वजह अर्ज करेंगे मेरे मौला मैं अपने बच्चों के खून की सुर्खी तेरी बारगाह में मांग रही हूं। हजरत इमाम हसन हुसैन हाजिर हैं,
रब ताला का हुक्म होगा मेरे महबूब के नमाजों का मुतालबा क्या है? अर्ज करेंगे परवरदिगार तेरे महबूब के नामूस के लिए हुसैन ने करबला की सरजमीन पर अपने खून का जो आखिरी कतरा पेश किया था, मौला तेरे इल्म है मेरे महबूब के उम्मतियों की मगफिरत फरमा। रब का फरमान होगा कि हुसैन से जितनों को मोहब्बत है ऐलान कर दो कयामत के मैदान में सबकी मगफिरत तक। हबीब इरशाद फरमाएंगे मेरी उम्मत के उलमा तुम भी रब की बारगाह में शफाअत करो। शफाअत का मतलब यह है कि रब की बारगाह में तुम अर्ज करो ए अल्लाह ये सब मेरे मुताल्लिकीन हैं, इनकी मगफिरत फरमा। और रब ताला अपने महबूबों के इस अर्ज को कबूल करके बख्श देगा। इसी का नाम है शफाअत। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म होगा मेरी उम्मत के हाजियों तुम शफाअत करो। तो जिस हाजी का हज रब ने कबूल फरमा लिया है वो हाजी अपने घर के 400 अफराद की मगफिरत कराएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान को हुक्म होगा हुफ्फाज तुम शफाअत करो। तो हाफिज कुरान के वालिदैन का तो हाल ये होगा कि कयामत के मैदान में हाफिज के वालिद वालिदा को नूर का ताज अता होगा। वो नूर का ताज पहन करके जब कयामत के मैदान में चलेंगे तो लोग पूछेंगे ये कौन लोग हैं? तो ऐलान करेगा मुनादी ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान हिफ्ज करवाया था। ये उनके माँ बाप हैं जिनको ये इनाम रब की तरफ से हासिल हुआ है। वो जन्नत की तरफ जा रहे हैं, नूर का ताज ओढ़े वो जन्नत की तरफ चले जाएंगे। लोग रश्क करेंगे हाय काश हम भी अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाए होते। हाफिज कुरान के लिए हुक्म होगा वो शफाअत करे तो हाफिज कुरान अपने घर के उन 10 अफराद की बख्शिश करा लेगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका हो, यानी उनको जहन्नमी करार दे दिया गया हो, वो मगफिरत करवा लेंगे। आलिम दीन को हुक्म होगा तो उलमा की तो शान ही निराली है। अल्लाह अल्लाह उलमा और शहीद के खून का और उलमा की सियाही का मुकाबला होगा। जब उलमा की सियाही कलम की और खून वजन किया जाएगा शहीदों का तो शहीदों के खून पर आलिमों के कलम की सियाही गालिब हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह हुक्म देगा रब ताला ये शफाअत करें तो उलमा तो ये बेशुमार लोगों को शफाअत करेंगे जिनकी गिनती ही नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म होगा। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़्ने आम फरमा दिया आप सब शफाअत कर रहे हैं। गौसे आजम शफाअत कर रहे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज शफाअत कर रहे हैं, इमाम आजम शफाअत कर रहे हैं, इमाम शाफई शफाअत कर रहे हैं, इमाम हम्बल शफाअत कर रहे हैं, इमाम मालिक शफाअत कर रहे हैं। हनफियों की बख्शिश हो रही है, शाफइयों की बख्शिश हो रही है, मालिकियों और हम्बलियों की बख्शिश हो रही है। कादी बख्शे जा रहे हैं, चिश्ती बख्शे जा रहे हैं, सोहरवर्दी बख्शे जा रहे हैं। ये सारे सिलसिले के लोग बख्शे जा रहे हैं, इनकी मगफिरत हो रही है। अल्लाह अल्लाह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया ऐसे ऐसे लोग अब जन्नत में जा रहे हैं। जरा अपने आका की अजमत मुलाहजा फरमा लो। जन्नतियों की एक टीम जन्नत में जा रही है और एक टीम के लिए हुक्म हो जाएगा कि ये जहन्नम में जाएं। तो उसके सामने से जन्नती लोग गुजरेंगे, तब तक जहन्नमी जन्नती का दामन थाम लेगा, रोक देगा, ठहर जाओ। जन्नती रुक जाएगा, मुझे पहचानते हो? हदीस शरीफ के अल्फाज ये हैं, अमा तारीफ नहीं, क्या तू मुझे जानता है? वो कहेगा हाँ मैं पहचानता हूँ। कहो क्या कहना चाहते हो? वो कहेगा अनल्लज़ी वहब्तु लका वज़ूअन, मैंने आपको दुनिया में वज़ू करने के लिए पानी दिया था। आज मैं इतना बदअमल हूँ कि अपनी बदअमालियों की बुनियाद पर रब ताला के कहर गज़ब का सवाल मेरे ऊपर हो गया। मुझे कौन बचाएगा? रब ताला के कहर गज़ब से हमको जहन्नम में जाने का हुक्म हो गया। हम जहन्नमियों की फहरिस्त में खड़े हैं, तुम जन्नती हो, मैंने तुम्हारे साथ दुनिया में ये काम किया था, उसका बदला हमें दे दो। वो ठहरा हुआ है, दूसरा जहन्नमी पकड़ लेगा जन्नती को। मौलाना फारूक, मौलाना अब्दुल हकीक साहब, ठहरो, मुझे पहचानते हो? हाँ कहो क्या बात है? अनल्लज़ी सक़ैतुहु शरबतन, मैंने आपको पानी पिलाया था दुनिया में, आप मुझको उसका बदला दे दीजिए। ये जन्नती बंदे ठहरे हुए हैं, रब का हुक्म होगा मेरे बंदे जन्नत में जाते क्यों नहीं हो? वो बंदे अर्ज करेंगे परवरदिगार ये तेरे बंदे हैं, इन्होंने दुनिया में मुझे वज़ू करने के लिए पानी दिया था, या अल्लाह इन्होंने दुनिया में मुझको पानी पिलाया था, ये मुझसे बदला मांग रहे हैं। खुदा की कसम कुर्बान जाओ नबी रहमत पर, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिसका मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, ए मेरे बंदो जन्नत लो, तुम उन सबका हाथ पकड़ लो, जन्नत में लेकर चले जाओ। ये करम देखो, मैं अर्ज करता हूँ ये मुसलमानों, अगर तुमने एक जन्नती को पानी पिला दिया, वो इख्तियार रख रहा है तुम्हें जन्नत में ले जाने के लिए, तो जिस नबी को रब ताला ने जन्नत का कब्जा दे दिया है उस नबी को इख्तियार क्यों नहीं है? इसीलिए तो बरेली का ताजदार बोल पड़ा कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, तुमसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। और कैसे लोग मुस्लिम पक्ष वालों के जरा ये मुलाहिजा कर लो, हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन की अजमत कौन नहीं जानता है? औरतों ने आका की बारगाह में अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मर्दों की भीड़ आपके पास ज्यादा हो जाती है,
یا رسول اللہ ہم عورتیں مردوں کی بھیڑ کی بنیاد پر آپ کے قریب نہیں ہو پاتی, ہمیں دین کی باتیں سننے کو نہیں ملتی ہیں. یا رسول اللہ ہمارا جلسہ آپ الگ متعین فرما دیں. اللہ کے حبیب نے قبول فرما لیا, عورتوں کا جلسہ ہوا, سرکار تشریف لے گئے, میرے آقا خطبہ دینے لگے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس عورت کے بچے مر گئے ہوں, کچے بچے, وہ قیامت میں اپنے ماں باپ کی شفاعت کر کے جنت دلائیں گے. وہ بچہ رب کی بارگاہ میں اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے جھگڑے گا. علماء فرماتے ہیں جھگڑنے کا مطلب وہ مچلے گا, وہ عرض کرے گا میرے مولا میرے باپ کو بخش, میری ماں کو بخش, تب میں جنت میں جاؤں گا. اور وہ مچل مچل کر عرض کرے گا, رب تعالیٰ اس بچے کے مچلنے کو قبول فرمائے گا, اس کے والدین کی بخشش فرما دے گا. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اور جس کا ایک بچہ مرا ہو, آقا فرماتے ہو ایک بچہ اپنے ماں باپ کی بخشش کرائے گا. تب تک وہی حضرت ام المومنین عرض کرتی ہے یا رسول اللہ, اور جس عورت کے کوئی بچہ ہی نہ ہو, آقا فرماتے ہیں اس کی بخشش میں کراؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں, سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں, اور سلام اس پر کہ جس نے کہہ دیا سب میرے ہی میرے ہیں. اور کون بخشوائے گا, ذرا اس کو بھی سناؤ. قرآن کی تلاوت کیا کرو, مسجدوں میں جایا کرو, مسجدیں تعمیر ہوں تو اپنے حسب وسعت حصہ لیا کرو. آج تو مسجدوں کو شہید کرنے اور گرانے کا پلان بنایا جا رہا ہے. بابری مسجد کو فسطائی طاقتوں نے اپنے بلبوتے پر شہید کیا, بت خانے میں تبدیل کیا. حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے مسجد خالصہ زمین پر تعمیر کی جاتی ہے. اگر مسجد کی زمین کسی کی ملکیت ہے اور وہ نہیں دے رہا ہے تو آپ زبردستی کر کے اس پر وہ تعمیر مسجد کی نہیں کر سکتے. خالصہ زمین پر ہماری مسجد کی تعمیر ہوئی, مگر ایسی تاریخ کہی گئی جس تاریخ نے ہندوستان میں انصاف و دیانت کا جنازہ نکالا, مسلمان اور غیر مسلم کو ایک ایسے انداز سے لڑایا کہ جس میں عبادت گاہ زد میں آئی اور عبادت گاہ کا چہرہ مسخ کیا گیا, عبادت گاہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. عبادت گاہ گرانے والوں کو فردن جو سزائیں رب کی طرف سے ملی وہ سزائیں میں نہیں بیان کر رہا ہوں, لیکن ایک بات تو میں ضرور عرض کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ تالا کھلوایا تھا جس نے, اس کا بھی نام و نشان مٹا. شہید کروایا جس نے, سیاست کا جنازہ اس کا بھی نکلا. دلی سے لے کر کے یوپی حکومت تک ان سب کے سیاست کے جنازے نکل گئے. جنہوں نے بابری مسجد کے آن میں اپنی سیاست کو چمکانا چاہا تھا, انہیں نہیں معلوم ہے کہ جس رب نے قرآن نازل فرمایا ہے, قرآن میں رب کا حکم ہے کہ جو مسجدوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ صحافی خرابہا, جس نے مسجد کو خراب کرنے کی کوشش کی, ویران کرنے کی کوشش کی, لہو فی الدنیا خزی وفی الآخرۃ عذاب عظیم, اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. وہ ساری سیاسی پارٹیاں رسوائی کی سیاہی اپنے چہروں پر لگا کر کے بھارت میں گھوم رہی ہیں, ان کا منہ کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور آخرت میں ان کے لیے عذاب تو باقی ہی باقی ہے. یہ جملہ میں کرسی کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی ہے ان کی عبادت گاہیں گرا کر کے. اور سن لو, بھارت کی سرزمین ہو چاہے دنیا کا کوئی بھی ملک ہو, جس ملک میں بھی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے وہ ملک امن و امان کے ماحول میں نہیں رہ پایا ہے. لوگ پریشان رہ گئے ہیں. عبادت گاہیں رب کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں, تمہیں گرانے کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں. آج مسجدوں کو پھونکا جا رہا ہے, آج مسجدوں کو جلایا جا رہا ہے. ایک قوم مسلم آج اس اسٹیج سے میں آپ کو اس منبر سے پیغام دے دینا چاہتا ہوں کہ اب بھی تمہیں سجدہ کرنے کا وقت نہیں آیا, اب بھی تمہیں کیا قرآن پڑھنے کا وقت نہیں آیا ہے, اب بھی تمہیں کیا متحد ہو کر کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے رسول کا عشق اپنے دل میں لے کر کے آگے بڑھنے کا وقت نہیں آیا ہے. اب بھی تم جماعتوں میں بکھرے رہو گے, اب بھی تم رسول اللہ کی عظمت کا کھلواڑ بناؤ گے. آؤ دیکھو دیکھو میں تمہیں بتاتا چلوں, گزشتہ سال اگست کا مہینہ لے لو, گزشتہ سال اگست کے مہینے میں آپ نے ایک اعلان سنا ہوگا جو پوری دنیا میں اعلان ہوا تھا کہ ترکی میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا. اس زلزلے میں نہ جانے کتنے لاکھ انسان ترکستان میں یعنی ترکی میں ہلاک ہو گئے. کیا آپ نے اس تبصرے کو جانا کیسے آیا, اس زلزلے کو جانا کیسے آیا تھا, اس پر آپ نے کچھ تنقید اور تبصرے کی بنیاد پر ریسرچ کیا کہ نہیں؟ سنو, آج اعلان ہو رہا ہے, آج رسالوں میں وہ سارے ماحول آ رہے ہیں, آج کتابیں اس کے تعلق سے منظر عام پر آ گئی ہیں کہ ترکی کا گزشتہ سال اگست کے مہینے میں زلزلہ کیوں آیا تھا. اگست کے مہینے میں ترکی میں
समंदर के किनारे जो फौजी अड्डा था तुर्किस्तान का, उस फौजी अड्डे में फौजियों ने और फौज के जनरलों ने एक जश्न मनाया था और उस जश्न में यहूदिया लड़कियों को और ईसाइया लड़कियों को नाचने गाने के लिए बुलवाया था। वो सारी लड़कियां आई और जब रक्स सुरूद की महफिल गर्म हुई तो एक जनरल ने उसी जोश के आलम में शराब पी करके कहा कुरान लाओ। कुरान ला करके उसके हाथ में दिया गया। उसने कहा पढ़ करके सुनाओ। जब किसी ने पढ़ना शुरू किया तो उसने कहा कुरान का माना तो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी महफिल में कुरान पढ़ा जा रहा है। कुरान का नाजिल करने वाला खुदा कहाँ है? उसका फरमान है कि हमने कुरान को नाजिल किया है और कुरान की हिफाजत करने वाले हम ही हैं, और ऐसी महफिल में हमने कुरान को ले लिया, मगर कुरान नाजिल करने वाला खुदा कहाँ है? इतना कह करके उसने लड़की के कदम में माज अल्लाह कुरान को फेंका और उन यहूदिया लड़कियों ने अपने पांव से जैसे रक्स सुरूज नाचते हुए कुरान को लिया। तो बताने वाला बता रहा है कि समंदर फट गया और उस समंदर से आग के शोले निकलने लगे और वो सारी महफिल, वो सारे लश्करी कहां तहस नहस हो गए कुछ पता नहीं। सिर्फ इतना पता चला कि जिस जमीन पर यह महफिल मुनाकिब थी उस जमीन को उठा करके उस समंदर में जो आग का शोला निकल रहा था उसी आग के शोले में फेंका गया। दूर से लोग देख रहे थे और फिर जलजला ऐसा महसूस हुआ, इस तरह से आया कि सारे के सारे लोग वहां के हिलाक हो गए। सारा तुर्की हुकूमत का अमला लग गया, मगर आज तक पता नहीं चल रहा है कि वो सब कहां गए, किस खेत के वो मूली थे और कहां उनको चरचुग लिया गया। इस तरह से उन पर अजाब नाजिल हुआ और रब की तरफ से ऐलान हो गया कि देख हमने कुरान नाजिल किया है, हम कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। अगस्त के महीने में गुज़श्ता साल ये जलजला जो तुर्किस्तान में आया था, कुरान की बेहुरमती पर यह जलजला आया था। कहने का मतलब यह है प्यारे कि जब कुरान के साथ बेहुरमती की गई है तो ऐसा जलजला आया, और जहां जहां कुरान के साथ बेहुरमती की जाती रहेगी जलजले के अज़ाब में लोग मुब्तला होते रहेंगे। मस्जिदों को जहां जहां वीरान किया जाता रहेगा, मस्जिदें तबाह बर्बाद कर दी जाती रहेंगी, सारा माहौल खत्म कर दिया जाता रहेगा। अर्ज करने का मतलब यह है कि मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों में नमाजें पढ़ा करो। जब क़यामत का दिन आएगा और क़यामत मुनाकिद करेगा अल्लाह ताला, हुक्म होगा इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंको और सूर फूंकने का माहौल होगा तो रब के फरिश्ते अर्ज करेंगे ए मेरे मौला, जब सूर फूंका जाएगा तो सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, मगर परवरदिगार आलम इन मस्जिदों को क्या किया जाए? रब ताला इरशाद फरमाएगा मस्जिदों को उठा लो और जन्नत का ताज बना दो। ये सारी मस्जिदें उठा ली जाएंगी और जन्नत का ताज बना दी जाएंगी। अब जब क़यामत का दिन होगा जन्नती गुजरने लगेंगे तो मस्जिदों को जिन लोगों ने तामीर किया है वो मस्जिदें कश्ती के शक्ल में लाई जाएंगी और उन तामीर करने वाले और नमाजियों को हुक्म होगा कि इस कश्ती में सवार हो जाओ और रात से वो मस्जिदें तुम्हें लेकर के जन्नत में पहुंचा देंगी। तुम्हारे लिए जन्नत किस अंदाज से है, तुम्हें इस माहौल से गुजरना है और जन्नत में जाना है। किस अंदाज से रब ताला अपने महबूब के उम्मतियों की मग़फ़िरत कर रहा है। मेरे सरकार शफाअत कर रहे हैं, ऐसी आम शफाअत हो जाएगी प्यारे कि एक एक गुनहगार तलाश तलाश करके बख्शे जाएंगे। जब इस माहौल को देखेंगे बड़े बड़े परहेजगार लोग तो कह पड़ेंगे ए फला गुनहगार तू थोड़ा सा गुनाह हमको दे दे और हमारी नेकी ले ले, तो वो गुनहगार चौंक पड़ेगा कि अरे ऐसा मामला क्या है, अभी तो कोई मुंह मिलाने के लिए तैयार नहीं था और तुम अपनी नेकियां हमें दे रहे हो, हमसे हमारा गुनाह मांग रहे हो। अल्लाह अल्लाह मामला क्या है? कब तक बोल पड़ेंगे परहेजगार? क्या तुम नहीं देख रहे हो कि आकाए करीम की करीमाना शान क्या है? मेरे सरकार गुनहगारों की शफाअत कर करके जन्नत दिला रहे हैं, हमें भी थोड़ा सा गुनाह दे दे ताकि हम सरकार की शफाअत से जन्नत में चले जाएं। अल्लाह अकबर। आला हजरत अदीमुल बरकत इसीलिए फरमाते हैं कि क्या ही ज़ौक़-ओ-फ़ौज़ा शफाअत है तुम्हारी वाह वाह, और कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। और एक बात सुनो, क़यामत में अल्लाह के हबीब कितनों को बख्शवाएंगे? ये सवाल उठा था। सहाबा ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह आपके गुनहगारों उम्मतियों की कमी नहीं होगी, क़यामत तक होंगे सब, कितनों को आप बख्शवाएंगे? तो आका तादाद बता रहे हैं कितनों को मैं बख्शवाऊंगा। सुन लो हदीस शरीफ के अल्फाज, आका इरशाद फरमाते हैं इन्नी अशफ़अउ यौमल क़यामा लिअक्सरा मिम्मा अला वजहिल अर्द मिन शजरिन व हजरिन व मदर। सुभान अल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि तुम मुझसे पूछते हो मैं क़यामत में कितनों को बख्शवाऊंगा। सुनो, उन जमीन पर जितने पेड़ हैं, जितने पत्थर हैं, जितने कंकर हैं, इन सबसे ज्यादा आदमियों की बख्शिश कराऊंगा। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया का कंप्यूटर लगा दो कि महाराष्ट्र में कितने पत्थर हैं क्या शुमार कर पाएंगे? कितने पेड़ हैं क्या गिन पाएंगे? कितने कंकर हैं क्या गिन पाएंगे? आका इरशाद फरमाते हैं रूए जमीन पर जितने पेड़, जितने पत्थर, जितने कंकर हैं, इन सबसे ज्यादा आदमियों की बख्शिश मैं कराऊंगा। अब आला हजरत का शेर हो ईमान ताजा हो जाए कि या रसूल अल्लाह जब इतनों की आप बख्शिश करावेंगे तो अब हमें घबराने की जरूरत नहीं है। एक मैं क्या मेरे इसियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। नबी का ये रहमो करम
काम भी आप देखते चलो। और मेरे आका ही इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे उम्मतियों, ये मेरी शान तो है मगर सुनो सुनो, नमाज ना छूटने पाए। अगर तुम नमाज छोड़ोगे तो सजा के बहुत जबरदस्त मुस्तहिक होगे। आका इरशाद फरमाते हैं, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फउल्क़िया फिन्नार सलासीना हुक्बा। जो जानबूझ करके एक वक्त की नमाज छोड़ता है वो 80,000 साल तक जहन्नम में जलता रहेगा। इसलिए तुम आका की शफाअत की फजीलत सुनने के बाद बदअमल ना हो जाना। नबी करीम के सहाबा को देखो, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, ये हजरत उमर फारूक आजम हैं, ये हजरत उस्मान गनी हैं, ये मौलाए कायनात हैं जिनको जन्नत की गारंटी मिल चुकी है, मगर एक वक्त की नमाज नहीं छूट रही है। मैदान जंग में है तो तलवार की छांव में नमाज अदा की जा रही है, समंदरों को पार कर रहे हैं तो नमाज अदा की जा रही है, अपनों में है तो नमाज पढ़ी जा रही है, खलवत जलवत में है तो नमाज पढ़ रहे हैं, और नमाज में कोताही नहीं हो रही है। किसी सहाबी से कोई नमाज छूट नहीं रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, जिनको जन्नत की गारंटी मिल चुकी है वो अमल की दुनिया में कितने आगे हैं, और हम तो कितने सियाहकार गुनहगार हैं। हम फराइज छोड़ बैठे हैं। अल्लाह अल्लाह ऐसा ना करना, वरना रब के कहर के मुस्तहिक करार दे दिए जाओगे। और रब का जब कहर नाजिल होगा तो रब का फरमान ही है कि मैं अपने महबूब के सदक़े में तुम्हें बख्श तो दूंगा, मगर ये मेरे महबूब ही का तो मामला है। महबूब के जरिया ही से तो मैं कानून दे रहा हूँ, नमाज पढ़ना, हज फर्ज हो जाए तो हज अदा कर लेना, ज़कात के लायक हो गए हो तो ज़कात देते रहना, रमजान के रोजे को रखते रहना। आका करीम ने इरशाद फरमाया, जो इन चीजों पर अमल पैरा हो उसके बख्शवाने की हमारी जिम्मेदारी है, उसको जन्नत दिलाने की हमारी गारंटी है। मेरे सरकार सारे लोगों की बख्शिश करा देंगे और सारे लोगों की मग़फ़िरत हो जाएगी। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जब हमारे सारे उम्मती जन्नत में चले जाएंगे तो रब ताला का मुनादी निदा देगा क़यामत में, रब ताला की तरफ से, आरदीता या मोहम्मद, ए मोहम्मद। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरा रब मुझे निदा देगा, हत्ता युनादीनी रब्बी आरदीता या मोहम्मद, मेरा रब मुझे पुकारेगा, ए मोहम्मद राजी हो गए हो, फ़क़ूलू अय्यो रब्बी अदीतो, तो मैं अर्ज करूंगा, हाँ मेरे परवरदिगार मैं राजी हो गया। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप राजी कब होंगे? आका इरशाद फरमाते हैं, जब तक मैं अपने एक एक उम्मती को बख्शवा नहीं लूंगा तब तक मैं राजी नहीं होगा। इसलिए तो अजमल सुल्तान पूरी ने कह दिया कि करके क़यामत में शफ़ाअत कहेंगे अजमल, मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं, मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं, आसान्यबासा का रब का मकाम महमूदा। ए महबूब, तुम्हारा रब तुम्हें अनकरीब मकाम महमूद पर जलवा अफरोज फरमाएगा। वो मकाम महमूद मकाम शफाअत है। ये महफिल नूर जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।